الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء آیت نمبر 24 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں. قرآن کریم میں احسان کا لفظ 4 معنوں میں مستعمل ہوا ہے. نمبر 1 شادی شدہ، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 پاک دامنی، نمبر 4 اسلام. اس اعتبار سے محصنات کی 4 مطلب ہیں. والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے جو محصنات ہیں وہ تم پر حرام کی گئی ہیں. نمبر 1 شادی شدہ عورتیں، نمبر 2 پاک دامن عورتیں، نمبر 3 آزاد عورتیں، نمبر 4 مسلمان عورتیں. یہاں پہلا معنی مراد لیا گیا ہے، یعنی شادی شدہ عورتیں. والمحصنات من النساء، جب تک کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا. ساتھ ہی اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہر والی نہیں ہو سکتی. بعض ملحدین یہ کہتے ہیں جس طرح ایک مرد کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، اسی طرح ایک عورت کو بھی 4 سے زیادہ مردوں کی اجازت ہونی چاہیے. یقیناً یہ مطالبہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. عقلی اور نقلی دونوں اعتبار سے یہ مطالبہ غلط ہے، اس لیے کہ شادی کا بنیادی مقصد تناسل ہوتا ہے، نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. متعدد عورتیں ایک مرد سے حاملہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت متعدد مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی. اگر ایک عورت کو متعدد شوہروں کی اجازت دی جائے تو اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیں گی، بچے کا نسب مشکوک ہو جائے گا. اور ساتھ ہی تجربے اور مشاہدے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے، ایک کمزور مخلوق ہے. وہ سال کے اکثر حصے میں استمتاع کے قابل نہیں رہتی. بعض اوقات اس کے لیے ایک شوہر کے حقوق پورے کرنا ناممکن ہوتا ہے. بھلا وہ ایک سے زائد شوہروں کے حقوق کیسے پوری کر سکے گی؟ تو غرض یہ مطالبہ عقلی اور نقلی دونوں اعتبار سے بھی غلط ہے. اللہ نے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، خاوند والی عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے سوائے ان خاوند والی عورتوں کے جو ملک یمین میں آ جائیں، جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوطاس کی طرف روانہ کیا. ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی، بہت سارے قیدی ہاتھ آئے مسلمانوں کے. صحابہ اکرام نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا، ان سے استمتاع کو، ان سے جمع کرنے کو، مباشرت کرنے کو گناہ سمجھا.
اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے، زندہ تھے، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ تو معلوم ہوا جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت جائز ہے۔ نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ بہت عام تھا، جسے قرآن نے کلی طور پر بند نہیں کیا۔ ہاں یقیناً کتاب اور سنت میں غلام اور لونڈی کو آزاد کرنے کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئیں، بہت سارے گناہوں کا کفارہ یہ مقرر کیا گیا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے، لونڈیوں کو آزاد کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے غلامی کے سلسلے کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ اور جہاد میں عورتوں کی گرفتاری ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی مفر نہیں ہے، جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جنگ کے بعد قیدیوں کی تبادلے کی یا کوئی اور باعزت حل نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو اسی بنا پر اسلام نے کلیتاً لونڈی اور غلام کا جو سلسلہ ہے اس کو حرام نہیں کیا ہے، بند نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اگر معاشرے میں لونڈیوں کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے تو ان کے ذریعے سے بہت سارے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت قیدی عورتوں اور لونڈیوں سے مباشرت یا تمتع کے چند شرائط بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قیدی عورت سے صرف اسی وقت تمتع کیا جا سکتا ہے جب امیر لشکر دیگر اموال غنیمت کی طرح کسی مجاہد کی ملکیت میں دے دے۔ اس سے پہلے اگر کوئی شخص کسی عورت سے تمتع کرے گا تو وہ 2 گناہوں کا مرتکب ہوگا، ایک زنا کا اور دوسرا مشترکہ اموال میں غنیمت کی تقسیم سے قبل خیانت کا۔ نمبر 2، امیر لشکر کا کسی عورت کو کسی کی ملکیت میں دینے کے بعد اس سے نکاح کی ضرورت نہیں رہتی، ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوگا اور اس کا سابقہ نکاح از خود ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، تقسیم کے بعد ایسی عورت سے فوری طور پر جماع نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے کم از کم ایک حیض نہ آ جائے اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، اور اگر حاملہ ہوگی تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اس سے قبل اس سے جماع نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، ایسی عورت سے صرف وہی شخص جماع کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں وہ دی گئی ہے، کوئی دوسرا اس سے جماع نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، اگر اس قیدی عورت سے اولاد پیدا ہو جائیں تو پھر اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6، اگر ایسی قیدی عورت کو اس کا مالک کسی کے نکاح میں دے دے تو پھر وہ اس سے دوسری خدمات تو لے سکتا ہے لیکن صحبت نہیں کر سکتا۔ نمبر 8، اگر امیر لشکر یا حکومت ایک عورت کو کسی کی ملکیت میں دے دیں تو پھر وہ خود بھی اس کو واپس لینے کی مجاز نہیں ہوتی، الا یہ کہ تقسیم میں کوئی نا انصافی ہوئی ہو۔ تو غرض یہ کچھ شرائط ہیں، یہ کچھ احکام ہیں جو کتاب اور سنت میں ملک یمین لونڈیوں سے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ دیکھیے موجودہ دور کے مہذب معاشرے میں فاتح قوم قیدی عورتوں کے ساتھ جس طرح کھلی بے حیائی کرتی ہے، یقینی شرعی نقطہ نظر سے یہ حرام ہے، یہ زنا ہے۔ جیسے قیدی عورتوں کو ایک کیمپ میں رکھا جاتا ہے اور فوجیوں کو عام اجازت دی جاتی ہے کہ جس عورت سے چاہے زنا کرتے رہیں۔
اسلام نے اس طرح کی اجازت نہیں دی ہے، شریعت نے مشروط اجازت دی ہے۔ تو غرض یہی آیت کریمہ، اس سے متعلق مزید گفتگو ہماری جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔